بسم اللہ الرحمن الرحیم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ اب اگلی آیت نمبر 152 میں دوسرے گروہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے برعکس ہیں اور صحیح طریقے سے ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، اتنوں کو مانتے ہیں اتنوں کو نہیں مانتے، کسی ایک میں بھی، یہ وہی ہے لا نفرق بین احد من رسول، ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم کیا کہو، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ سوف یؤتیہم اجورہم، کہ بہت جلد اللہ ان کو ان کے اجر عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے۔ دیکھیے جہاں بھی رحیم آئے یاد رکھیے، رحیم خصوصی رحمت والے کو کہتے ہیں۔ یہ جو رحمت ہے رحیم والی، کیوں رحیم لائے یہاں پر؟ کہ کیونکہ یہ ایمان لائے اس کے مستحق، خصوصی رحمت کے مستحق بن گئے۔ یہ وہ رحمت نہیں ہے کہ جو سب کو ملتی ہے، چاہے خدا کی بات مانے چاہے نہ مانے۔ جیسے دنیا میں نعمتیں سب کو ملی ہوئی ہیں، آکسیجن سب کے لیے، سانس لینے کے لیے، روشنی سب کی آنکھوں کو ہیلپ کرتی ہے دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہوا سب کو آواز کے سگنل کانوں کے پردوں تک پہنچاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ مومن کو کرتی ہو، مومن کے ساتھ کوآپریٹ کرے کافر کے ساتھ نہ کرے۔ وہ عمومی رحمت مراد نہیں ہے۔ جہاں پہ رحیم آتا ہے وہاں اس آیت میں جس بات کی طرف اشارہ ہے تو فرمایا جا رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو یہ خصوصی رحمت ملے۔ اور غفور کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ان کی کمیاں بیشیاں جو سابقہ رہ گئی ہوں گی وہ مغفرت فرمائے گا، یعنی کمی بیشی کو دور فرما دے گا۔ مغفرت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بس یہ ذرا فارمولہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب رحیم آپ پڑھیں آیت میں تو اینڈ میں جب آئے تو دیکھیں کہ کون سے کام کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس کام کرنے کا نتیجہ یہ خصوصی رحمت ہے، اس کام کرنے کا نتیجہ وہ مغفرت ہے، نہ کہ وہ کام نہ کرے اور ایسے ہی کہ یا اللہ رحمت عطا فرما یا اللہ مغفرت فرما دے۔ یہ کہنے سے نہیں ہوتا، اس کو روایات میں بھی رسول اللہ اہل بیت اطہار نے علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 153، اہل کتاب کے ناجائز مطالبے کہ جو در حقیقت مطالبے نہیں تھے، بہانے تھے کہ ہمیں ایمان نہ لانا پڑے۔ اور انسان جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ بنا لے کہ اس کو دوسروں کو کہنے کے لیے دیکھو اگر یہ کر دیتا تو میں بھی کر دیتا، اب یہ نہیں کر رہے تو میں کیوں کروں۔ تو کفار بھی مطالبے کرتے تھے اللہ کے باقی نبیوں سے بھی اور اللہ کے آخری نبی سے بھی، اور اسی طرح جو اہل کتاب موجود تھے اس معاشرے میں وہ بھی مطالبے کیا کرتے تھے۔ یہ مطالبے کیا تھے؟ بہانے تھے، اور اللہ پھر ان کے بہانوں کو قبول بھی نہیں فرماتا۔ یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، طلب کرتے، مطالبہ کرتے۔ کیا مطالبہ کرتے؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کروائیں۔ کہتے تھے کہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے نا، ایک کتاب ہم پہ نازل کرواؤ، ہم ایمان لیں۔ عجیب ہٹ درمی۔ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ، تو یقیناً اس سے پہلے یہ موسیٰ سے اس سے بڑا مطالبہ کر چکے، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟
فقالوا ارنا اللہ جہرتن، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آنکھوں کے سامنے کر کے دکھاؤ، آپ سے تو کتاب مانگ رہے ہیں۔ یہی ہٹ دھرم ان کے بزرگان کے جن کے مزاج پر یہ چل رہے ہیں، جن کے راستے پر انہی جیسی باتیں کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ ان کے بزرگ اس سے بڑا مطالبہ کر چکے موسیٰ سے، اب کہہ رہے ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں اور جو ہم پہ نازل ہوا تورات کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ جب موسیٰ تھے تو ان کے ناک میں دم بھی انہوں نے کیا تھا، اسی طرح کیا مطالبہ کیا تھا موسیٰ سے، جو اس کتاب نازل کرنے کے مطالبے سے بڑا مطالبہ تھا، ہمیں اللہ کو دیکھیے یہاں پہ جہرتن، یہاں اب آواز مراد نہیں ہے بلکہ سامنے آنکھوں کے سامنے لا کے دکھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو اس وقت ان کے ظلم کے سبب ان کو بجلی نے آ لیا۔ صاعقہ بجلی کو کہتے ہیں کہ جو گرتی آ کر، آسمانی بجلی، یہ ایک عذاب ان پر آیا۔ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، اللہ نے کئی بار معاف کیا تھا بنی اسرائیل۔ دوسری ہٹ دھرمی کا یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو بنا لیا، بچھڑے کو قبول کر لیا، اس کی پوجا کرنے لگے تھے۔ کب؟ کہ جب ان کے پاس اللہ کی روشن نشانیاں بینات آ جانے کے بعد انہوں نے پھر بچھڑے کو بنا لیا۔ اتنے انہوں نے حضرت موسیٰ سے معجزات دیکھے، دریا کا، سمندر کا شق ہونا دیکھا، سب کچھ دیکھا، اندر مصر کے اندر جو عذاب آئے تھے قوم فرعون پر، سب دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے، چند دنوں کے لیے اوپر گئے کوہ طور پر، پیچھے سے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے اس بات کو بھی معاف کر دیا۔ معافی کی تفصیلات ہیں قرآن میں، معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح، مبین، روشن۔ سلطان اس کا اصل مطلب ہوتا ہے تسلط، غلبہ، چاہے وہ طاقت کے ذریعے ہو، چاہے وہ دلیل کے ذریعے ہو۔ دلیل کو بھی سلطان کہا جاتا ہے، بادشاہ کو اسی لیے سلطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بادشاہوں کو جو سلطان کہا جاتا ہے وہ تسلط، اور اسی لیے اسی سے لفظ سلطنت ہے، جس پر اس سلطان کا تسلط ہوتا ہے، حکم چلتا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان اگلی آنے والی بہت ساری آیات میں لگاتار بنی اسرائیل کی سابقہ خرابیوں کو بیان فرما رہا ہے، یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یہ کس طرح یہ جو اب گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کے جو بزرگان تھے وہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کتنی گڑبڑیں کر چکے، کیونکہ نیا مزاج نہیں ہے۔ اللہ العلی العظیم۔